یہ کیا اس ملک میں تماشا بن رہا ہے؟ جو دل کرتا ہے آپ کر رہے ہیں، تو یہ کیا تماشا ہے؟ پرویز الہی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسٹریچروں پہ نہیں لایا جا سکتا، یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ کئی کیس لو موجود ہے سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا پہلے پرائیورٹی اس کی زندگی کی ہے، باقی چیزیں بعد میں آئیں گی۔ ایک مذاق اس ملک میں بنا ہوا ہے۔ جی، میرے ساتھ خرم لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، اور آج صبح اینٹی کرپشن عدالت میں چودھری پرویز الہی کی جو ہے وہ ہیئرنگ تھی، وہاں پہ کیس چل رہا تھا، تو کچھ اطلاعات یہ ملی ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو ہے جیل سے وہاں نہیں لے کے آیا گیا کیونکہ وہ کافی علیل ہیں، ان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ مونس الہی اس وقت ملک سے باہر ہیں اور ان کے بوڑھے والد جو ہیں اس وقت کورٹس میں پیش ہو رہے ہیں اور کورٹس نوٹس جاری کر رہے ہیں، تو ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے اور دوسرا پوچھیں گے کہ پرویز الہی کو اور کتنی جیل میں رکھا جائے گا، ان پہ کتنے کیسز باقی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کیا کہنا چاہیں گے، صبح آپ وہاں پہ گئے، آپ کے بھی جو ملزم شریک ملزم پرویز الہی صاحب کے ساتھ، آپ ان کے بھی وکیل ہیں، تو کیا دیکھا، کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں جی، اس سے پچھلی تاریخ پہ جب ہم پیش ہوئے تو جج صاحب نے بیٹھتے ہی کہا جی فرد جرم لگ گئی ہے، اس کا جواب دیں۔ تو وہ سب وکیل یک زبان ہو کے بولے کہ جی ایسے فرد جرم کہاں سے لگتی ہے، ہمارے پاس کچھ نقول نہیں ہے، تو آپ ہمیں پہلے صاف نقلیں سپلائی کریں۔ میں نے اس دن پہلے دن وکالت نامہ دیا، میں نے کہا جی میں تو آج وکالت نامہ دے رہا ہوں جی، تو یہ کیا اس ملک میں تماشا بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس 11 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے ہو رہے ہیں کہ ایک ہی سٹنگ کے اندر کرنا ہے، اس میں نہ ڈیفینس ہے، نہ کوئی اس میں 342 کا بیان ہے، نہ صفائی کا موقع ہے، نہ گواہوں پہ جرا ہے، جو دل کرتا ہے آپ کر رہے ہیں، تو یہ کیا تماشا ہے؟ تو وہ جج صاحب نے خیر ہمیں کہا کہ جی ہم آپ کو نقول دے دیتے ہیں۔ ہم نے جو درخواست دی کہ جی ہمیں نقول دی جائے وہ خارج کر دی، اور خارج کرنے کے بعد انہوں نے وہ آج کے لیے رکھ لیا۔ جب آج ہم پیش ہوئے تو پتہ لگا کہ پرویز الہی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ وہاں ہاسپٹل میں ہے اور ان کو ڈرپ لگی ہوئی۔ تو یہ جج صاحب کوئی 3-4 گھنٹے اندر بیٹھے رہے، اور اندر بیٹھنے کے بعد جب باہر تشریف لائے تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ صدر بار بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ جو ہے آج اس میں فرد جرم آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ پرویز الہی صاحب علیل ہیں اور ان کی صحت سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ وہ ان کی ایج دیکھیے وہ 70-75 پلس ہیں، اور بیماری کی حالت میں آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے۔ تو جج صاحب نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جی وہ تو ان کو لے کے آ رہے ہیں۔ میں نے اس میں یہ کہا، میں نے کہا جناب کی تحویل میں وہ ہیں، اور جناب کو یہ تو پتا ہے کہ ان کو لے کے آ رہے ہیں، جناب کے حکمن لے کے آ رہے ہیں، لیکن جناب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ علیل ہیں اور ان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور ان کو جو ہے اس حالت میں وہاں سے موو کرنا ان کی جان کے لیے خطرناک ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ تو اب جو ہے ایسے آپ دیکھیں نا کہ میں تو وہ اب مجھے پتا لگا وہ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو یہ ہم ایٹ بار سٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ ابھی ایک حکم نامہ جاری کریں اور آپ جیل سے پتہ کریں کہ کیا وہ واقعی علیل ہیں، کیا وہ واقعی ڈرپ لگی ہوئی ہے ان کو، اور نہیں جی نہیں وہ آ رہے ہیں تو ہم ان کو اپنے روبرو دیکھیں گے۔ ہم نے کہا یہ کبھی نہیں ہوتا، ڈاکٹر بھی مریض کو روبرو نہیں دیکھتا، وہ اس کے پہلے ٹیسٹ کراتا ہے، رپورٹیں منگاتا ہے اس کے بعد، اور میں نے کہا قانون بھی یہی ہے کہ اگر کسی عدالت کے اندر یہ نالش کی جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے تو عدالت بورڈ بناتی ہے، ڈاکٹر سے رپورٹ منگاتی ہے، یہ نہیں کرتی کہ اس کو 12 گھنٹے کی مسافت کر کے اس کو یہاں پہ لا کے اس کو ذلیل خراب کر کے اور تھکا کے یہ کہے کہ جی اب آپ بتائیں کہ آپ ٹھیک ہیں یا آپ بیمار ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ایک کام پروسیکیوٹر صاحب آپ کے فون پہ کر لیں گے۔ لیکن تو سر اس کی ایسی مثالیں پہلے بھی ملتی ہیں، اسٹیچروں پہ جو ہے وہ پیش کروایا گیا اور غلط کرتے ہیں جی، غلط کرتے ہیں، یہ اسٹریچروں پہ نہیں لایا جا سکتا، یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اس کے اوپر سنگین جرم بھی ہے تو قانون اس کو ضمانت اس چیز پہ دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا علاج کرائے، کہ کہیں اس کے خانوادے کو کوئی خلش نہ رہ جائے کہ ہم اپنی مرضی کا علاج کرا لیتے تو یہ شاید جان بچ جاتی، اور یہ آئین میں اس کو حق ملا ہوا ہے۔ اس کے اوپر کئی پریسیڈنٹ، کئی کیس لو موجود ہے سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا پہلے پرائیورٹی اس کی زندگی کی ہے، باقی چیزیں بعد میں آئیں گی، اور آئین بھی یہی کہتا ہے۔ تو اس کے بعد کوئی 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جج صاحب نے، میں نے ان کو کہا کہ کون سی چیز امر مانے آپ کو روک رہی ہے کہ آپ یہ حکم صادر نہ فرمائیں اور نہ لکھیں کہ ان کی صحت کے بارے میں آپ کو اطلاع دی جائے؟ تو باہر طور 1.5-2 گھنٹے کے بعد جج صاحب نے پروسیکیوٹر صاحب کو کہا کہ آپ جا کے ذرا پتہ کیجئے کہ ان کی طبیعت کے بارے میں اور روانہ ہوئے ہیں کہ نہیں، تو پتہ چلا کہ جی وہ ابھی وہاں جیل میں ہی ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ لگانے کے بعد جج صاحب نے جو ہے، اور ہم نے کہا اتنی کون سی اجلت ہے کہ آپ نے آج ہی اس میں فرد جرم لگانا ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ بلکہ جب تھوڑی سی گفتگو جج صاحب نے زیادہ کی تو میں نے ان سے ان کے گوش گزار کیا کہ جناب محترم،
لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ قانون میں ہم نے بحث کرنی ہے، جناب نے بحث نہیں کرنی. جناب زیادہ بحث کرتے ہیں، اور آج کل نیا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کر تو نیچے میجسٹریٹ تک جج ہی بحث کرتا ہے، وکیل کو بحث ہی نہیں کرنے دی جاتی. میں نے کہا خدا کا کچھ آپ بھی، اور میں نے کہا اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ آپ، اور پھر اس کے لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ میں نے فیس دی ہے بحث کرنے کی، جج نے تنخواہ لینی ہے فیصلہ کرنے کی، تو آپ اپنے قلم کے ذریعے اپنے دلائل یا اپنے جو آپ منطق ہے اس کی بات کریں گے. بولنے کے لیے ہمیں ہمارے سائل نے انگیج کیا ہوا ہے اور ہم نے بولنا ہے. اچھا کھوسا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، مونس الائی صاحب کیا رابطے میں رہتے ہیں جس وقت وہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، یا جب کوئی ایسی پروسیڈنگ والا دن ہوتا ہے تو مونس الائی کبھی رابطے میں رہے ہیں؟ دیکھیں میرا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ اپنے خاندان سے رابطے میں ہوں گے، یہ تو قانون بھی اجازت دیتا ہے. تو یہ اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں بتا سکتا. بار طور وہ اب ان کا والد اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں پرویز الائی صاحب کو، اور کتنی دیر جیل میں رکھا جائے گا، کب تک کیس چلیں گے؟ پرویز الہی صاحب کو سیاسی کیسوں میں رکھا گیا اندر. اب یہ کوئی کیس ہے کہ آپ نے جی لوگوں کو نوکری دی، یعنی کہ آپ نے لوگوں کو روزگار کیوں دی، پنجاب اسمبلی میں روزگار کیوں دی؟ وہ جی ارریگولیرٹیز اب ایک ہوتا ہے میرٹ پہ نہیں نا، یہ تو سب ایسے کرنے کی باتیں ہیں. یہ پہلے منظور بٹو صاحب پہ بھی بنے اور دیگر لوگوں پہ بھی بنے. اس کے بعد کیا ہوا، انہی عدالتوں نے کہا کہ یہ کیس غلط بنے تھے. کسی کو روزگار دینا، کسی کو نوکری دینا تو یہ اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام تو ہے ہی نہیں ہے. اور ارریگولیرٹیز ہیں تو ایک اللیگیلٹی ہوتی ہے، ایک ارریگولیرٹی ہوتی ہے. ارریگولیرٹی کیوریبل ہوتی ہے، اللیگیلٹی کیوریبل نہیں ہوتی ہے. اللیگیلٹی مطلب یہ کہ وہ اس کے پاس ایک کرائٹیریا تھا کہ اس کے پاس فلاں سند ہونی چاہیے، نہیں تھی. تو یہ تو اس ملک کے قانون کا تماشا بنایا انہوں نے، یہ ایک مذاق بنایا انہوں نے. اور محمد خان بھٹی صاحب کو بھی اسی طرح، جو ان کے سیکرٹری تھے ان کو بھی اسی طریقے سے کر دیا انہوں نے. تو یہ ایک مذاق اس ملک میں بنا ہوا ہے کہ یہی عدالتیں، آپ ٹھہر جائیں، وقت پلٹے گا، وقت پلٹے گا تو یہی عدالتیں کہیں گی کہ یہ معصوم تھے، یہ شریف تھے، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا تھا اور یہ جھوٹے کیس اور غلط بنائے گئے. اس ملک کا کون سا سیاستدان ہے جس پہ یہ کیس نہیں بنے؟ صدر پاکستان سے لے کر آپ کسی کو اٹھا لیں، سب پہ یہی کیس بنے جو ہیں. نواز شریف پہ پچھلے دور میں شہباز شریف پہ کیس بنے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بھی یہی شاخانہ تھا؟ دیکھیں ان کے اوپر جو کیس بنے تھے ان کے بارے میں عدالت نے ایک رائے پہلے دی، ایک رائے اس کے بعد دی. اگر آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں تو پاناما لیکس کے وہ پیپرز ابھی بھی وہ بک پرنٹ ہوتی ہے باہر، اور غالباً ایک آدھے ملک نے، میرے خیال میں کینیڈا یا کس نے، اس کو جو ہے اپنے کریکولم کا حصہ بنا لیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ منی نواز شریف لانڈرنگ. صاحب کو سزا دی گئی کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کی، تو کیا بنتی وہ تھی؟ دیکھیں بیٹے سے تنخواہ لینا یا نہ لینا بات اور تھی. بات ان کے جو مینز ہیں اس سے زیادہ ان کے ایسٹس ہیں. وہ آج تک ایکویٹ نہیں کر سکے، آج تک وہ نہیں بتا سکے کہ یہ اثاثے ان کے پاس کہاں سے آئے تھے. اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے ہر بزنس مین کو یہ بتا دیں طریقہ کہ وہ رات کو سوئیں گے تو صبح جو ہے ان کے بچے بھی ارب اور کھربپتی ہو جائیں گے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے پاکستان کے لیے، ملک خوشحال ہو جائے گا، IMF کا خرچہ مطلب ان کو سیاسی سزائیں نہیں دی گئیں؟ دیکھیں میں اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے بارے میں بی بی نے ایک زمانے میں کہا تھا یہ کینگرو کوٹس ہیں، تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے؟ ہم تو صرف کوٹ ان کوٹ کر سکتے ہیں نا جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جو بھی آتا ہے براجمان ہوتا ہے، جس کو بٹھایا جاتا ہے، مسلط کیا جاتا ہے یا لایا جاتا ہے، جو بھی لفظ استعمال کر لیں، وہ ان اداروں کو اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اور اس کو تقویت دینے کے لیے استعمال کرتا ہے. کاش کہ یہ اپنی طاقت کو اور ریاست کی طاقت کو عوام کی خدمت کے لیے استعمال کریں، اس کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے استعمال کریں، اس کو ایک مضبوط ملک بنانے کے لیے استعمال کریں، اس کے اپنا اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کریں، تو پھر یہ ملک خوشحال ہو جائے گا. چلیں جی، بہت شکریہ ناظرین، آپ نے کھوسا صاحب کی گفتگو سننے کا کہنا ہے کہ وقت پلٹے گا، کل کو ہمارا وقت بھی آئے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وقت کب آتا ہے اور پی ٹی آئی کیا کرتی ہے اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.